کو دنیا نے اچھالا کہ ایک پریزیڈنٹ کے لیے زیب نہیں دیتا کہ وہ کچھ ایسی اوچھی حرکت کرے، ایسی بری حرکت کرے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ رسول اسلام کے بعد پہلے سپہ سالار اسلام ہے، اور وہ بھی دو بڑے گناہان کبیرہ، قتل بھی اور زنا بالجبر بھی. اللہ اکبر یہ کرتے ہیں. اور ان کی صفائی میں حضرت ابوبکر کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَا أَشِيمُ سَيْفًا صَلَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں اس تلوار کو نیام میں کیسے رکھ دوں جس کو اللہ نے کھلی چھوڑ دی ہے مشرکین کے خلاف. ہاں کچھ مرتدوں کو مارنے کے لیے خالد بن ولید نے بہت کچھ کارنامے دکھائے ہیں، لیکن خود مرتد کیوں ہو گئے لوگ حضور کی آنکھ بند ہونے کے بعد، یہ خود بہت بڑا سوال ہے. اس پر ہم صرف گفتگو نہیں کریں گے آج، کیونکہ ایک علامت سوال لگا کر کے چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے کہ اتنے سارے جو قبیلے کے لوگ ہیں اچانک وہ مرتد کیوں ہونے لگے تھے. یقیناً رسول اسلام کی جگہ پر حضرت ابو بکر کو دیکھا تو ان کے جو حوصلے تھے وہ بلند ہوئے، اور ان کا ایمان تھا کمزور ہوا، اور وہ مرتد ارتداد کی طرف چلے گئے. بہرحال اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کسی ایک مرتد کو قتل کرے تو کسی ایک صحابی کو بھی قتل کرے اور اس کی بیوہ کے ساتھ وہ زیادتی کرے. ذرا دیکھیے اس کے بعد وقدم خالد علی ابی بکر. خالد آئے ہیں ابو بکر کے پاس، معذرت کر لی ہے، لیکن بات یہ کہ حضرت عمر نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے. اگر بات حضرت عمر بھی کسی جگہ پہ حق کی کریں تو ہم اہل بیت کے ماننے والے حضرت عمر کی حق کی بات کو بھی ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے افتخار کی بات ہے کہ ہم کبھی بھی حق بات کو چاہے کسی کی زبان سے نکلے چھپاتے نہیں ہیں. دیکھیے حضرت عمر نے کیا فرمایا، فقال له عمر یا عدو اللہ. یہ خالد بن ولید کے لیے کہہ رہے ہیں، کتنا خوبصورت خطاب ہے. یا عدو اللہ، یقیناً یہ بالکل حق بجانب ہے حضرت عمر. یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، قتلتا امرأ مسلما، تو نے ایک مسلمان مرد کو قتل کیا، ثم نزوت علی امرأته، اور پھر اس کی زوجہ پر، اس کی بیوی پر تم نے چڑھائی کی، یعنی زبردستی کی اور تجاوز کیا. لأرجمنک، میں تو تمہیں رجم کروں گا. یہ اور بات ہے کہ حضرت ابوبکر نے ایسا کرنے نہیں دیا، اور ان کو شاباشی الٹا ملی کہاں سے؟ حکومت وقت سے. آگے آئیے، ایک اور کتاب ہے تاریخ کی، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. اور اس کو میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ یہ مالک بن نویرہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھے، بلکہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانچی تھے. چنانچہ دیکھیے انصاب الاشراف کتاب کا نام ہے، اور انصاب الاشراف کے لکھنے والے علامہ بلازری ہیں. اور کون اہل سنت کا مولوی ہے جو اس نام سے ناواقف ہے؟ اور اگر ناواقف ہے تو پھر مولوی نہ کہلائے، اسی میں اس کی بھلائی ہے. انصاب الاشراف علامہ بلازری کی کتاب، جلد 1 صفحہ 530. اس میں انہوں نے ایک فہرست لکھی ہے، اسماء عمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک کے جو عمال تھے، یعنی جو خزانچی تھے، جو مختلف جگہوں سے زکوٰۃ اکٹھا کر کے لاتے تھے، ان کے نام درج کیے ہیں. اور ان ناموں میں چونکہ لمبی فہرست ہے، میں سب کو نہیں پڑھ رہا، صرف یہاں پر آتا ہوں جو اپنا آج کا موضوع ہے اس کی طرف، کہ ومالک بن نویرہ علی صدقات بنی یربوع بن حنزلہ. حضرت رسالت مآب نے مالک بن نویرہ کو مامور کیا، عمال میں سے شامل کر کے ان کو ذمہ داری دی بنی یربوع بن حنزلہ سے زکوٰۃ کے جمع کرنے پر. اب کیا ہو گیا اچانک کہ ایسے جلیل القدر صحابی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور ان کے ساتھ وہ ہوا جو کسی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. میں یہاں پر رک کر کے بتانا چاہوں گا، اور بہت ساری کتابیں ہیں. ایک اور کتاب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں،
اس پر بھی انشاءاللہ توجہ کیجئے گا۔ البتہ اس کے علاوہ الاصابہ فی معرفت صحابہ اس میں بھی موجود ہے، تاریخ طبری میں بھی تفصیل سے یہ موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک کتاب جس کا نام ہے الکامل فی التاریخ، اس کتاب کی دوسری جلد ہے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، انشاءاللہ آپ اسے دیکھیں گے، الکامل فی التاریخ، اور اس کتاب کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور اس کی عبارت سے بھی آپ یقیناً آگاہ ہوں گے۔ ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، اور جب حوالے دیتے ہیں تو پوری امانت داری سے دیتے ہیں۔ اب اس حوالے کو بھی انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا، ایک بار پھر میں آپ کو کتاب دکھا رہا ہوں، الکامل فی التاریخ، اور اس کتاب کی دوسری جلد ہے المجلد الثانی۔ لکھنے والے کون ہیں؟ لکھنے والے بھی وہی جن کا نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ابن اثیر الجرسی، جو عز الدین کے لقب سے بھی ملقب ہوئے ہیں۔ الکامل فی التاریخ، اور اس کے صفحہ نمبر 217 میں، دوسری جلد ہے صفحہ نمبر 217، اور یہ کہاں چھپی ہے؟ دار الکتب العلمیہ بیروت، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، دار الکتب العلمیہ فی بیروت۔ اب اس کے صفحہ نمبر 217 انہوں نے پورا ایک باب 216 سے شروع کیا ہے۔ اس باب میں ذکر مالک بن نویرہ، اس میں پوری تفصیل بتائی ہے، اور اس میں واضح کر دیا ہے کہ وہ ہرگز مرتد نہیں ہوئے تھے، وہ مسلم تھے اور مسلم مارے گئے، اور خود حضرت عمر نے بھی اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ مسلمان قتل ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے آخر میں کہتے ہیں ابو قتادہ نے غضبناک ہو کر لشکر کو چھوڑ دیا، کس کے؟ خالد بن ولید کے، اور لشکر کو چھوڑنے کے بعد آئے اور شکایت کی حضرت ابوبکر کی خدمت میں کہ اس نے تو 2 ایسے گناہ جو گناہان کبیرہ میں سے کیے ہیں، اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ آج کے بعد میں کبھی بھی خالد بن ولید کی سربراہی میں کیونکہ خود وہ اتنا مجرم اور اتنا قاتل ہے تو میں اس کے ساتھ کبھی بھی لڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر نے ان کو دلاسا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ پھر کبھی نہیں گئے۔ اب ذرا دیکھیے کہ جب حضرت عمر نے وہی بات آ کر جو اس سے پہلے میں نے بتائی، یہاں پر بھی کہی ہے، جو الکامل فی تاریخ کے اندر بھی لکھی ہے، اس میں تو حضرت ابوبکر نے صفائی میں یہ کہا کہ جناب آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، اس نے اجتہاد کیا اور یہ اجتہاد کی غلطی ہو گئی، چلو میں بیت المال سے دیا دے دیتا ہوں، یعنی اس کا جو دیا ہے اس کو ادا کر دیتا ہوں۔ میں اس عبارت کو آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ اس پر توجہ کیجئے گا۔ اب جب مالک بن نویرہ کے قتل کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس خالد بن ولید آیا، وَدَخَلَ فِي الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ قَبَاء وَقَدْ غَرَزَ فِي عَمَامَتِهِ أَسْحَامًا فَقَامَ إِلَيْهِ عمر، حضرت عمر اس کی طرف گئے اور انہوں نے کہا یا عدو اللہ، جو عبارت اس سے پہلے پڑھی وہ یا عدو اللہ اس میں نہیں ہے، ارے فرمایا قتلت امرأ مسلما، تم نے ایک مسلمان مرد کو قتل کیا، ثم نزوت علی امرأته، اور ان کی بیوہ کے ساتھ تم نے زیادتی کی، تجاوز کیا، واللہ لأرجمنک بأحجار، میں پتھروں سے تمہیں رجم کروں گا، اتنے پتھر برساؤں گا کہ تم مر جاؤ۔ ایسے میں خالد نے سر جھکا کر کے کوئی بات نہیں کی، وخالد لا یکلمہ یظن ان رأی ابی بکر مثلہ، خاموش سنتے رہے حضرت عمر کی باتوں کو، اس لیے کہ گمان ان کا یہ تھا کہ شاید حضرت ابوبکر کا بھی یہی خیال ہے تو آج میری خیر نہیں ہے۔ لیکن اب دیکھیے کیا ہوا ہے، وَدَخَلَ عَلَىٰ أَبِي بَكْرٍ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرِ، اور
وہ جاتے ہیں خالد بن ولید ابو بکر کے پاس، حضرت ابو بکر کے پاس، اور ساری باتوں کو بتاتے ہیں. وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ، اور معذرت کرتے ہیں. فَعَذَّرَهُ، حضرت ابو بکر بھی نہایت فراخ دلی کے ساتھ انہیں معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ قتل کسی اور کا ہوا ہے، معافی حضرت ابو بکر دے رہے ہیں. یہ خود غیر اسلامی اور غیر شرعی بات ہے. اگر کسی نے قتل کیا ہے تو معافی کسی سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس سے مانگنی چاہیے، نہ کہ کسی اور سے. لیکن یہاں جناب دیکھیے کیا معاملے ہو رہے ہیں. فَعَذَّرَهُ وَتَجَاوَزَ عَنْهُ، اور خالی معاف نہیں کیا بلکہ اس کو درگزر بھی فرما دیا. وَعُنَفَهُ فِي التَّزْوِيجِ، البتہ وہ جو شادی انہوں نے کی ہوئی تھی، البتہ جھوٹ موٹ کی شادی اور جو انہوں نے حرکت کی تھی، اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا اور کہا کہ کراہت ہے، ایام حرب میں، جنگ کے زمانے میں، جنگ کے دنوں میں ایسا تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، لہٰذا اس کو بھیج دو. اس کے بعد فخرج خالد، اب دیکھیے تیور حضرت خالد کے بدل گئے ہیں، اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا. جب آئے تھے تو کس موڈ میں تھے کہ سر جھکائے ہوئے تھے، اور حضرت عمر ان پر چڑھائی کر رہے تھے اور کہتے ہیں دشمن خدا تو نے ایسا کیا، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں بلکہ سنسار کروں گا، تم پر پتھر برساؤں گا. لیکن اب جب حضرت ابو بکر کا آشیرواد مل گیا ہے تو اب ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں. اب آئے ہیں فخرج خالد وعمر جالس، اور حضرت عمر ابھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. آ کر کے فقال، خالد بن ولید کہتے ہیں حلم الیہ یبن شملہ، یہاں پر البتہ عبارت مختلف ہے، یبن ام سلمہ ہے. اب بتا اے ابن شملہ، اے شملہ کے بیٹے، اب بتا کیا چاہتا ہے تو مجھے پتھر مارنا چاہتا تھا نا، بتا اب تو کیا کر سکتا ہے میرے ساتھ. یہ جو تیور بدلے ہوئے دیکھے حضرت عمر نے تو فعرف عمر، حضرت عمر پہچان گئے کیا کہ ان ابا بکر قد رضی عنہ، کہ ابا بکر اس سے یقیناً راضی ہو گئے ہوں گے. فلم یکلمہ، پھر اس کے بعد خاموش رہے، بات حضرت عمر نے نہیں کی. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت عمر نے اس بات کو بھلا دیا، بلکہ دیگر تاریخ میں ملتا ہے جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو معزول کر دیا خالد بن ولید کو اسی جرم پر. اب مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آخر حضرت ابو بکر کو پرابلم کیا تھی، یا حضرت ابو بکر جو اس طرح صفائی اس کی طرف سے پیش کر رہے ہیں جو کہ دو گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوا، قتل بھی کیا اور پھر زنا بالجبر بھی کیا. تو ایسے سلسلے میں ایسے بڑے گناہ کو سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد ایسی مہربانی خالد بن ولید پر کس بنا پر کی تھی؟ کیوں مالک بن نویرہ کے سلسلے میں کوئی ایکشن نہیں لیا؟ ذرا غور کرنے والی بات ہے. سوال آپ نے کیا نا، جواب اس کا ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی، اہل سنت کی کتابوں میں جواب نہیں ملا، لیکن پھر بھی ہمیں اہل بیت کی احادیث میں اس کا جواب مل گیا. کیوں؟ اس لیے کہ مظلوموں کی داستان زیادہ تر مظلوموں کے دفتر میں ثبت ہوتی ہیں. مظلوم کی بات کو سمجھتا ہے، ظالم یقیناً اس مظلوم کے ظلم پر پردے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی مظلومیت کو ابھار کر کے پیش نہیں کرتا. یہ بھی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کہ حضرت مالک بن نویرہ کی اس مظلومیت کو بھی کسی حد تک اہل سنت کی کتابوں میں درج کر دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ تعویلات کے ساتھ درج کیا، لیکن آئیے اس کی وجہ جانے کہ آخر حضرت ابو بکر نے کیوں ایسے بڑے جرم کو بھی نظر انداز کر دیا. اس کے لیے سمجھنے کو بحار الانوار پڑھنا پڑے گا آپ کو. بحار الانوار، اس کو دیکھیے گا، بحار الانوار یہ کتاب ہے اور یہ اخبار ائمہ اطہار کا مجموعہ ہے جس کے لکھنے والے